يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، 10 نشستوں پر مبنی محرم الحرام کے گلدستہ محبت کا آج آخری حصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج 10واں پروگرام محرم الحرام کی نسبت سے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات انہیں سماعت کریں گے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کے بعد بھی خانوادہ اہل بیت نے عظیمت، وفا اور جانثاری کی ایک عظیم الشان داستان مرتب فرمائی ہے. جب 10 محرم الحرام سرکار سید الشہداء امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا اور شمر ذی الجوشن نے آپ کا سر اقدس کاٹا، تو اس نے اس سر اقدس کاٹ کر یوں نیزے پر بلند کیا اور خیموں کی طرف بڑے غرور اور تکبر سے دیکھا. تو کیا دیکھا؟ 14 سال کا بیمار بیٹا علی اوسط سید سجاد جانشین حسینیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے باپ کا کٹتا ہوا سر دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اپنے والد گرامی کا کٹتا ہوا سر دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کی ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ نے باواز بلند جب یہ آیت پڑھی تو عمر بن سعد یہ اپنے سواری پر چہرہ پھیر کے رونا شروع ہو گیا. اس نے رونا شروع کر دیا. تو اس کو ساتھیوں نے کہا اتنا ظلم کرنے کے بعد اب تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا ہم نے آل رسول سے ان کی زندگیاں تو چھینی ہیں، ظلم کی حد کر دی ہے، پر ہم ان کے سینوں سے اسلام نہیں نکال سکے، ہم ان سے دین نہیں چھین سکے. وہ دیکھو جو مصیبت پر صبر نہیں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ دیکھو زین العابدین کیا کہہ رہا ہے. شمر نے بڑے غرور برے لہجے میں کہا زین العابدین تیرے باپ کا سر ہمارے سامنے جھکتا نہیں تھا، دیکھ میں نے کاٹ دیا ہے. یہ سر جھکتا نہیں تھا، دیکھو میں نے کاٹ دیا ہے. اس وقت امام زین العابدین نے جو جملہ کہا وہ سننے والا ہے. فرمایا شمر ہوش کر، کٹنے کے بعد بھی میرے باپ کا سر تیرے سر سے اونچا ہے، کٹنے کے بعد بھی میرے باپ کا سر تیرے سر سے اونچا ہے. بعد شہادت کے مقتل سے آئی صدا، سر ہے یہ حسین کا، کاٹا تو جا سکا جھکایا نہ جا سکا. فرمایا کٹنے کے بعد بھی میرے باپ کا سر تیرے سر سے اونچا ہے. پھر انہوں نے خیام حسینی پر حملہ کیا. یہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ استخوان مبارکہ کو ریزہ ریزہ کیا گیا، نال بندی کی گئی ہے. اب یہ نال بندی کیا ہے؟ سوار آتے ہیں اور لگامیں کھینچ کر گھوڑے کے اگلے قدم اٹھا کر زور سے زمین پر مارے جاتے ہیں اور نیچے وجود کون سا پڑا ہوا ہے؟ یہ راکب دوش رسول لیٹا ہوا ہے، یہ سیدہ خاتون جنت کا نور نظر لیٹا ہوا ہے، یہ نقشہ اسوہ مرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں. اور پھر جب خیام پر حملہ کیا گیا اور پھر آپ کے وجود اقدس سے وہ زیرہ اور تلوار اور وہ انگوٹھیاں اتار لی گئی ہیں، اور پھر جب خیموں پر حملہ کیا گیا ہے، خیموں کو آگ لگائی، خیموں کو لوٹا گیا، تو پاک باز بیویوں نے بچوں کو ساتھ لے کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پناہ لی ہے. ان عصمت پناہ خواتین نے وہاں پناہ لی ہے. یہاں بعض قصہ گو کہتے ہیں کہ خواتین کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں بے پردہ کیا گیا. تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے اگر کسی نبی زادی کی چادر کی طرف کسی کا ہاتھ بڑھتا وہیں قیامت بپا ہو جاتی، وہیں عذاب آ جاتا. تو اللہ نے ان پاک باز بیبیوں کے پردوں کی حفاظت فرمائی ہے. بی بی فدہ حبشی عورت ہیں، نوکرانی ہے حضرت علی شیر خدا کے گھر کی. بی بی فدہ کا دوپٹہ جلا ہے. ایک خاتون آگے بڑھی ہیں، انہوں نے اپنی چادر آدھی پھاڑ کر بی بی فدہ کے سر پہ رکھ دی ہے.
تو بی بی فدا نے کہا میں نوکرانی ہوں، آپ میرے پردے کو چھوڑیں، اپنے پردے کی فکر کریں۔ فرمایا بے شک تو نوکرانی ہے، پر ہے تو آل رسول کے گھر کی نوکرانی، ہے تو خانوادہ اہل بیت کے گھر کی نوکرانی۔ اور پھر ساری رات پاک بیویوں نے کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہے۔ رات کا وقت ہوا تو سیدہ زینب نے تلوار اٹھا کر اپنے پیاروں کی لاشوں کا پہرا دیا ہے۔ صبح ہوئی، امام زین العابدین نماز فجر ادا فرما کر ابھی وہیں بیٹھے ہیں کہ وہیں آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، پا بجولاں کیا گیا، مشقیں کس دی گئی ہیں۔ شمر نے جتنے وجود تھے ان کے دھڑوں سے سر اتار کر نیزوں پہ چڑھا دیے ہیں اور دھڑ کربلا میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو اس کے اپنے مقتول تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، پر آل رسول کے لال ایسے ہی بکھرے ہوئے ہیں، یہ پھول ایسے ہی بکھرے ہوئے ہیں۔ تو سیدہ زینب نے کہا شمر تم نے اپنے فوجیوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے، ہمیں اپنے پیاروں کی جنازہ تو پڑھنے دو، ان کی تدفین تو کرنے دو۔ اس وقت شمر نے انتہائی بے ادبی گستاخی کی، اسے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہارے پیاروں کی لاشوں کو آسمان کے پرندے کھائیں یا جنگل کے جانور کھائیں، انہیں آسمان کے پرندے کھائیں یا جنگل کے جانور کھائیں۔ جب چوٹ لگی ہے تو اس وقت سیدہ زینب کا عقیدہ دیکھیں، آپ نے کربلا میں کھڑے کھڑے چہرہ کیا ہے مدینہ منورہ کی طرف، اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ۔ اس کا اردو میں معنی بنتا ہے ہائے محمد، ہائے محمد، واہ محمدہ واہ محمدہ، ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعداء۔ عرض کیا اے جانوروں کے بچوں پر رحم کرنے والے آقا، دیکھیں تو صحیح آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، دیکھیں آپ کے خانوادے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ حسین لیٹا ہوا ہے، یہ آپ کا راکب دوش رسول لیٹا ہوا ہے، یہ سیدہ خاتون جنت کا نور نظر ہے، یہ حضور حیدر کرار کا لخت جگر ہے، یہ حسین لیٹا ہوا ہے، مقطع الاعداء، آج عذاب بکھرے ہوئے ہیں، مزمل بالدماء، اور آج آپ کے بیٹے نے، آج آپ کے حسین نے خون کی چادر اوڑھ رکھی ہے، آج یہ خون کی چادر اوڑھ کے آرام کر رہا ہے۔ اور پھر امام زین العابدین نے استغاثہ پیش کیا، یا سیدی ارحم لنا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے چل رہا ہے تو سیدہ زینب مڑ مڑ کے اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہیں، مڑ مڑ کے اپنے سارے بھائیوں کو دیکھ رہی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی ہے، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ جو کام کربلا میں مکمل ہوا اور جو حصہ رہ گیا تھا وہ سیدہ زینب نے مکمل کیا ہے۔ حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کر زینب جدا ہوئی ہے، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ جب یہ قافلہ چلا ہے تو امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں لکھا ہے، آپ نے صرف بخاری شریف میں حدیثیں جمع نہیں کیں، اور بھی کتابیں لکھی ہیں، تو تاریخ الکبیر میں آپ نے اس ترتیب کو لکھا ہے قافلہ کس ترتیب سے جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے آگے تو نیزوں پر سر رکھے گے، اس کے پیچھے خانوادہ اہل بیت کی عصمت پناہ خواتین ہیں، اور اس سے پیچھے یزیدی لشکر ہے۔ یہ قافلہ چلا ہے 11 محرم الحرام کی صبح، اور شام کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے۔ دارالامارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ساری رات پاک بیویوں نے کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا جو سر اقدس ہے وہ خولی بن یزید کے پاس تھا۔ خولی وہ سر گھر لے گیا، اور اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے، تو معاذ اللہ اس نے کہا میں ایک باغی کا سر لے کے آیا ہوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس چہرے سے تو نور چھن رہا ہے، میں نے ریش مبارک اور چہرہ اقدس کی خدمت کی تو میں نے دیکھا ساری رات اس سر سے ایک نور کی لاٹ آسمان کی طرف بلند ہوتی رہی ہے، اور پھر اگلی صبح اس نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی ہے، بعد میں اس نے طلاق لے لی ہے۔ اور پھر جب یہ قافلہ پیش کیا گیا ابن زیاد کے دربار میں،
ابن زیاد خبیث الفطرت آدمی، جس کی سرشت میں ظلم کرنا شامل تھا، ابن زیاد کے سامنے ایک قافلہ پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سر حسین کی بے ادبی کی، سر حسین کی بے ادبی کی۔ اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور معاذ اللہ امام علی مقام کے ہونٹوں پر ماری تو وہاں ایک صحابی کھڑے ہو گئے جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا ابن زیاد تجھے کیا خبر تو کن ہونٹوں کی بے ادبی کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، رسول اللہ کو دن میں کئی بار ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، تو بوسہ گاہ رسول کی بے ادبی کر رہا ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ یہ خاتون بڑی نمایاں ہیں سیدہ زینب کے بارے میں کہ آپ کے ارد گرد بیبیاں ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑی ہیں، کہا گیا یہ علی کی بیٹی ہیں، یہ حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ اس وقت ابن زیاد نے جو الفاظ بولے، اگر تاریخ پہنچانا آپ تک ہمارا مقصد نہ ہو تو ہم کبھی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو ایسی بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے۔ خاکم بدہن، نقل کفر، کفر نباشد، کروڑ بار توبہ۔ ابن زیاد نے بے ادبی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فتح دی ہے اور آل رسول کو رسوا کیا ہے۔ دوبارہ میں لفظ نہیں بولوں گا، ایک بار بولنا آپ تک پہنچانا میرا مقصد تھا۔ جب اسے یہ الفاظ بولے اور معاذ اللہ رسوائی کی نسبت آل رسول کی طرف کی، اس وقت سیدہ زینب سے رہا نہیں گیا، آپ ایک قدم آگے بڑھی ہیں اور آپ نے پردے کی اوٹ میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے، پردے کی اوٹ میں خطبہ دیا ہے۔ اور بڑے بڑے مورخین وہ خطبہ جب لکھتے ہیں تو ان کے قلم تھر تھر کانپتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدہ زینب خطبہ حق ارشاد فرما رہی تھیں تو یوں لگ رہا تھا کہ سیدہ کے لہجے میں وہ جلال تھا، وہ تاثیر تھی، وہ روب و دبدبا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے الفاظ سیدہ زینب کے ہیں، للکار علی شیر خدا کی ہے، الفاظ سیدہ زینب کے ہیں، للکار حضور حیدر کرار کی ہے۔ سیدہ زینب نے خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا بتطہیرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، کرمنا بمحمد، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمیں اپنے محبوب محمد کی اولاد میں پیدا فرما دیا ہے، وطہرنا بتطہیرا، اور اللہ نے ہمیں اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تمہارا بھائی ہمارے ہاتھوں مارا نہیں گیا؟ کیا تمہارا بھائی ہمارے ہاتھوں قتل نہیں ہوا؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا شہادت تو ہمارا مقصود ہے، شہادت تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات حق پر ہونے کی تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میں اپنا مقدمہ، اپنے بھائی کا مقدمہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گی، پھر تجھے پتہ چلے گا حق پر کون تھا اور حق کے خلاف کون تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کوفے کے مردوں کو جمع کرو، اور سر حسین لے کر کوفہ میں آیا ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے۔ ابن زیاد نے سوچا میں یہ سر دکھا کر لوگوں کو ڈراؤں گا کہ جس نے یزید کی مخالفت کی اس کا انجام کیا ہوگا، اور تم جس مسیحا کے منتظر تھے دیکھو ہم نے اس کا انجام کیا کیا ہے۔ ابن زیاد گیا، ہزاروں کا اجتماع ہے، اور وہاں اس نے سر حسین کے بارے میں ایک بے ادبی کی۔ میں بار دیگر گزارش گزار ہوں، اگر یہ تاریخی حقائق آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری نہ ہو، ہم مر جائیں ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالیں۔ نقل کفر، کفر نباشد، خاکم بدہن، کروڑ بار توبہ۔ ابن زیاد نے کہا لوگو یہ دیکھو، اے اہل کوفہ یہ دیکھو، یہ حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خود بھی جھوٹا تھا، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ خاکم بدہن، جب اس نے جھوٹ کی نسبت کی نا خانوادہ رسول کی طرف، تو وہاں ایک بوڑھے صحابی تھے عبداللہ بن عفیف، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابن زیاد کیا کہہ رہا ہے، جھوٹ کی نسبت آل رسول کی طرف کر رہا ہے۔ فرمایا سن انت کذاب وانت ابن الکذاب، تو جھوٹا ہے اور تو جھوٹے کا بیٹا ہے، حسین سچا ہے، حسین کا باپ بھی سچا ہے، حسین کی ماں بھی سچی ہے، حسین کا نانا بھی سچا ہے، اور حسین کا سارا خاندان سچا ہے۔
اور جناب عبداللہ بن عفیف کو پھر وہاں پر شہید کروایا گیا ہے، وہاں پر آپ کو شہید کروایا گیا ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ کوفہ کے چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے وجود کو 3 دن تک چوک میں لٹکایا گیا، اور رات کو جب میں پہرہ داری کرتے وقت اس وجود کے قریب سے گزرتا تو مجھے اس کے سینے سے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ عبداللہ بن عفیف ہیں جنہیں اہل بیت کی محبت میں شہید کیا گیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا یہ قافلہ شام بھیج دو، یزید جانے اور اس کا کام جانے، کوفہ کے حالات نارمل رہنے چاہیے۔ تو پھر یہ قافلہ شام بھیجا گیا ہے۔ جب یہ قافلہ کوفہ کے بازار سے گزر رہا ہے تو سیدہ زینب نے دیکھا بعض لوگ تجسس سے دیکھ رہے ہیں آل رسول کے قافلے کی طرف، اور وہاں عصمت پناہ ہیں، پاک باز خواتین ہیں۔ اس وقت سیدہ زینب نے کوفہ کے بازار میں خطبہ ارشاد فرمایا کوفے کے مردوں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، تمہیں نہیں پتہ یہ نبی زادیاں جا رہی ہیں، یہ مخطرات عصمت جا رہی ہیں۔ فرمایا ہم تو اس ماں کی بیٹیاں ہیں، قیامت کے دن جب ہماری ماں آئے گی اللہ علیہ مشر سے فرمائے گا نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جو آ رہی ہے۔ اور یہاں بعض لوگ آگے بڑھے، انہوں نے امام زین العابدین کے قدم چومے، ابا چومی، چہرے پر سینے پر ہاتھ مارے۔ تو اس وقت سیدہ زینب نے فرمایا یہ بتاؤ اب جو تم ہم سے محبت کے اظہار کر رہے ہو، ہم تو پر امن شہر میں بلد امن میں تھے، ہم تو مدینہ منورہ جیسے شہر کے مقیم تھے، ہمیں خط لکھ کر کوفے بلایا کس نے تھا؟ تم لوگوں نے ہمیں یہاں کوفے بلایا ہے، اور جب میرا مسافر بھائی آ گیا تو تم تلوار اٹھا کر سامنے کھڑے تھے، جاؤ قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے۔ پھر یہ قافلہ چلا ہے شام کی طرف، ملک شام دمشق منزل ہے۔ راستے میں بے شمار کرامتوں کا اظہار ہوا، کئی عیسائی پادریوں نے سر حسین کو دیکھ کر کلمے پڑھے ہیں، وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اور جب یہ قافلہ شام پہنچا تو دوپہر کے وقت دربار یزید میں اس قافلے کو پیش کیا گیا۔ امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پا بجولا ہیں، اور خواتین عصمت پناہ خواتین آپ پردے میں ہیں، اور اس کے جو مصاحب تھے، مشیر تھے، وہ سارے مسندوں پر بیٹھے ہیں، آل رسول کھڑے ہیں کہ یزید دربار میں داخل ہوا۔ تو جیسے یزید آیا تو وہ بگل بجائے گے، پہلے بادشاہ آتے تھے تو بگل بجائے جاتے تھے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار۔ آج کل بھی کوئی وزیر کو منسٹر آئے تو اس کے آگے آگے پروٹوکول کی گاڑیاں چلتی ہیں، ہوٹر بجاتے ہوئے، سائرن بجاتے ہوئے۔ تو اس دور کا یہی ہوٹر تھا، یہی سائرن تھا، وہ بگل بجائے جاتے تھے، لوگ اٹینشن ہو جاتے کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ تو یزید کی آمد پر بگل بجائے گئے، شادیانے بجائے گئے۔ جیسے یزید دربار میں داخل ہوا، امام زین العابدین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا زین العابدین یہ تو بتا یہ کس کی بادشاہی کے باجے بج رہے ہیں، یہ کس کی بادشاہی کے بگل بج رہے ہیں؟ یہ میری بادشاہی کے بگل ہیں، یہ میری بادشاہی کے باجے ہیں۔ جنہوں نے مجھے نہیں مانا میں نے تہہ تیغ کروا دیا ہے، جنہوں نے میرا انکار کیا میں نے انہیں قتل کروا دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا امام خاموش رہے، بولے کچھ نہیں، خاموش ہیں۔ یزید آگے بڑھا، جا کر اپنی مسند پر بیٹھا۔ جیسے یہ امیر شام تخت شام پر بیٹھا، قریب مسجد کے مینار سے ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسے ہی مؤذن نے پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو علی کے پوترے سید سجاد امام زین العابدین نے سر اٹھا کر یزید کی طرف دیکھا اور للکار حیدری سے فرمایا یزید یہ تو بتا یہ مسجد کے مینار سے کس کے نانا کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کس کے نانا کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ میرے نانا کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا یزید تیری بادشاہی کے باجے یہ بگل تو چند سال بجیں گے، پر میں وہ زین العابدین ہوں جس کے نانا کی رسالت کا اعلان قیامت تک مؤذن اسی طرح بلند کرتے رہیں گے۔ یقین جانیے ایک 14 سال کے بچے نے ایسا یزید کو لاجواب کیا ہے کہ اسے بڑے دربار میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اسے جگہ نہیں مل رہی، میں کہاں اپنا منہ چھپاؤں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
وہ جو ایک روشن ستارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں، اور جسے سجدہ پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں، اور یزید وقت فاسق کو کھلے دربار میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ یزید وقت فاسق کو کھلے دربار میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ تو یزید نے کہا اس ایک پھول کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اسے بھی شہید کرتے۔ تو سیدہ زینب آگے بڑھی، انہوں نے کہا خبردار، جو میرے بھتیجے کی طرف آئے گا پہلے اسے میری لاش سے گزرنا پڑے گا، پہلے اسے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ اس وقت آل رسول کی جو نوکرانی تھی نا، فدہ، حبشہ کی عورت، حبشی عورت تھی، انہوں نے ایک غیرت والا جملہ کہا۔ تو یزید گھڑوں پانی میں ڈوب گیا کہ یہ ایک حبشی عورت نوکرانی ہے، ایسے غلام منڈیوں میں بکتے ہیں، اور یہ میرے امیر شام کے منہ لگ رہی ہے۔ اس نے کہا اوروں کو چھوڑو، پہلے اس نوکرانی کا سر تن سے جدا کرو۔ جب اس نے یہ حکم دیا تو یزید کے اپنے دربار میں کتنے حبشی جوان تھے جو وہاں تعینات تھے، وہاں موجود تھے، انہوں نے تلواریں بے نیام کر لیں۔ انہوں نے کہا خبردار، آئی یہ تمہارے دشمن کی طرف سے ہے، پر ہے تو حبشہ کی عورت، ہے تو یہ حبشہ کی بیٹی، کس نے ہمارے علاقے کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دربار یزید میں تلوار چلے گی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے عرض کیا یا رسول اللہ، حبشہ کی بیٹی کی بات آئی ہے تو حبشی جوان کھڑے ہو گئے ہیں، کاش یہاں کوئی مدینے کے جوان بھی ہوتے، کاش یہاں کوئی مدنی جوان بھی ہوتے جو آپ کی بیٹیوں کے لیے آواز بلند کرتے۔ پھر یزید نے کہا کہ تم لوگوں نے شام رہنا ہے، کوفہ رہنا ہے، یا واپس مدینہ منورہ جانا ہے؟ تمام خانوادہ نے کہا کہ ہم نے واپس شہر رسول میں جانا ہے، ہم نے واپس مدینہ منورہ جانا ہے۔ تو پھر نعمان بن بشیر جو بڑے محب اہل بیت تھے، جنہیں کوفہ سے معزول کر کے ابن زیاد کو وہاں مقرر کیا گیا، ان کے ہاتھ یہ قافلہ مدینہ منورہ بھیجا گیا ہے۔ اور جب یہ قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے، کئی سو میل کا فاصلہ ہے، کئی سو میل سے یہ فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ اور جب یہ قافلہ، تھکا ہارا قافلہ مدینہ منورہ کے قریب آیا، دور سے مدینہ کے درخت نظر آئے، وہ کھجوروں کے نخلستان نظر آئے، تو سواریوں میں تیزی آ گئی۔ اہل مدینہ کو خبر ملی کہ خانواد اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ اہل مدینہ دوڑے ہیں قافلے کے استقبال کے لیے، عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد دوڑے ہیں استقبال کے لیے۔ عورتیں آگے بڑھ کے سیدہ زینب سے پوچھتی ہیں، زینب گئی تھی تو بڑے بڑے لال ساتھ لے کر گئی تھی، گئی تھی تو عباس کو ساتھ لے کر گئی تھی، گئی تھی تو عبداللہ کو، ابو بکر بن علی کو، عمر بن علی کو، بھائیوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، آئی ہو تو خالی ہاتھی آ رہی ہو، آئی ہو تو تہیے دامہ ہو کے آ رہی ہو، وہ بھائی کدھر ہیں، وہ رشک مہتاب چہرے کدھر ہیں؟ اور سیدہ صغرا آگے بڑھ کے عرض کرتی ہیں، میرا وہ بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ یہ شہزادہ علی اکبر کی ہمشیرہ ہیں، امام حسین کی بیٹی ہیں جو کربلا نہیں جا سکیں، اور یہ اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی تھی۔ جس طرح سیدہ زینب امام حسین سے محبت کرتی تھی، اس طرح سیدہ صغرا محبت کرتی تھی جناب شہزادہ علی اکبر سے۔ تو پوچھتی ہیں پھپھو یہ تو بتائیں میرا وہ بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ وہ تو وعدہ کر کے گیا تھا میں واپس آؤں گا، تو میرا وہ بھائی کہاں ہے؟ یقین جانی اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت بپا ہو چکی ہے۔ یوں اہل مدینہ رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بوڑھے بچے بزرگ رو رہے ہیں کہ گئی تھی تو زینب بڑے بڑے لال لے کر گئی تھی، آئی ہے تو تنہائی آ رہی ہے۔ اب لوگ آگے بڑھے، کسی نے ستو کا شربت پیش کیا، کسی نے کھجوریں پیش کیں، لوگ آگے بڑھے تو سیدہ زینب نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہم نے سب سے پہلے نانا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر مسافر کربلا کا سلام پیش کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے سرکار سید الشہداء کا سلام پیش کرنا ہے۔ اور پھر یہ آئے ہیں روضہ رسول پر، امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہماری ایک بیٹی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، وہ امریکہ کی جیل میں ہے، اور وہ جتنے دن وہاں جیل میں گزار رہی ہے یہ پھٹکار ہے ہمارے حکمرانوں کے منہ پر، اہل اسلام کے جو حکمران ہیں نا ان کے منہ پر۔ میں سوچتا ہوں میری بہن
دشمن کے قبضے میں ہو تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی؟ کیسے مجھے نیند آئے گی؟ میں سوچتا ہوں ہم کیسے سو لیتے ہیں، کیسے ہم طرح طرح کے کھانے کھا لیتے ہیں کہ ہماری بہن اس وقت دشمن کے قبضے میں ہے۔ تو آپ جو بات کرنے لگوں یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، سوشل میڈیا پر جو بات سنانے لگوں یہ موجود ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن نے یہ بات کہی، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، یہ بہن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی 6 مہینے بعد ہمارا کوئی رابطہ فون پہ ہو جاتا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ میرا رابطہ ہوا تو میں نے پوچھا، ان کی والدہ نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے پوچھا عافیہ بیٹی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو ہماری بہن عافیہ نے کہا کہ مجھ پر بڑے ظلم کیے جاتے ہیں، ہر وہ ظلم جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے مجھ پر وہ ظلم کیا ہے، جو ظلم وہ کر سکتے تھے مجھ پر کتے چھوڑے جاتے تھے، بڑے ظلم کیے گئے۔ وہ کہتی ہے ایک رات انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ میں قریب المرگ ہو چکی تھی، بے ہوش ہو گئی۔ تو پھر یہ مجھے میری بیرک میں چھوڑ کر پھینک کر چلے گئے، میرے زخموں سے خون رس رہا تھا، میں رو رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی اور مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتحان کب پورا ہوگا، یہ میرا امتحان کب پورا ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی عافیہ یہ تیرا امتحان نہیں، یہ میری امت کا امتحان ہے، یہ تیرا امتحان نہیں، یہ میری امت کا امتحان ہے۔ میں سوچتا ہوں ہم کیسے کھانے کھا لیتے ہیں، کیسے رات کو سو لیتے ہیں کہ ہماری بہن دشمن کے قبضے میں ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پاکستان کی بیٹی امریکہ کی جیل میں روئے تو میرے کریم کو خبر ہو جاتی ہے۔ پھر سماعت کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، پاکستان کی بیٹی امریکہ کی جیل میں روئے میرے کریم کو خبر ہو جاتی ہے تو جب اپنی بیٹی سیدہ زینب نے قبر رسول پر حاضر ہو کر اپنے دکھڑے سنائے ہوں گے، آنکھوں دیکھا حال سنایا ہوگا، کربلا والوں کا واقعہ سنایا ہوگا، جب سیدہ زینب نے بتایا ہوگا میرے بھائی کی گردن کیسے کٹی ہے، جب سیدہ زینب نے بتایا ہوگا عباس کے بازو کیسے کٹے، جب سیدہ زینب نے بتایا ہوگا کہ علی اکبر جیسا شبیہ رسول جوان کیسے گرا ہے، جب انہوں نے اپنے دکھڑے سنائے ہوں گے تو میرے کریم نے کیا دست شفقت عطا فرمایا ہوگا۔ جب اپنی بیٹی نے رو کر دکھڑے سنائے ہوں گے تو میرے کریم آقا نے کیا دست شفقت عطا فرمایا ہوگا، حضور نے کتنی شفقت فرمائی ہوگی۔ بھائی پاکستان کی بیٹی امریکہ کی جیل میں روئے تو حضور کو خبر ہو جاتی ہے، واقف کل دے حالاں دا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، دل اللہ کے رسول کا دکھتا ہے۔ پاکستان کی بیٹی، امت محمدیہ کی بیٹی امریکہ کی جیل میں روئے، میرے کریم کا دل دکھتا ہے، تو جب اپنی بیٹی دکھڑے سنا رہی ہوگی میرے کریم نے پھر کتنے کرم فرمائے ہوں گے۔ پھر واقعہ کربلا کی پہلی خطیبہ ہیں تو سیدہ زینب ہیں، پہلے خطیب ہیں تو امام زین العابدین ہیں، بی بی ام کلثوم ہیں، انہوں نے واقعہ کربلا بیان کیے۔ آج ہم تو علماء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے، استادوں سے سن کے آپ کو سنا رہے ہیں یا چند صفحے پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، وہ تو آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، وہ تو آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ اہل مدینہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے الٹے پیر کی، بائیں پیر کی جوتی اتار کر پھینکی، کہا جس طرح ہم یہ جوتی اتار رہے ہیں یزید کی باعث سے باہر ہو رہے ہیں۔ پھر یزید نے اہل مدینہ پر ظلم کیا واقع حرہ کی صورت میں، پھر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا گیا، وہاں ظلم و ستم کیے گئے، وہ ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہم نے اختصار کے ساتھ از حد یہ کوشش کی ہے کہ قرآن، حدیث اور مستند تاریخی حوالوں سے جو واقعہ کربلا ہے اسے ان 10 نشستوں میں بیان کیا جائے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی تھی، آخری پروگرام تھا۔ گفتگو سمیٹنے سے پہلے ہماری پوری جو ٹیم ہے پیغام ہدایت کی، ہماری طرف سے یہ گزارش ہے کہ خوب اور خوب ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آل رسول کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے اور ان عصمت پناہ خواتین کے لیے جو واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ اور کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ تو آب حیات ہے جو مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ جو بندہ واقعہ کربلا سنے
اور اس کی زندگی نہ بدلے، اس نے کربلا کو سنا ہے، سمجھا کوئی نہیں۔ کربلا سننا اور ہے، کربلا سمجھنا اور ہے۔ یزید نے بڑے ظلم کیے، ملا کیا ہے؟ چند سال کی حکومت، اور پھر دیکھ لیں 1400 سال سے امت کی لعنتیں مل رہی ہیں، اور امام علی مقام نے بظاہر جانیں دے دی ہیں، اولادیں کٹوا دی ہیں، پر نام قیامت تک امر ہو گیا ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ان 10 نشستوں میں آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی، اس میں اگر کوئی بات اچھی ہے یا کسی بات میں کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور کی نگاہ کرم ہے، فیضان اہل بیت ہے، اور ہمارے استادوں اور مشائخ کی تربیت ہے۔ اور اگر کوئی فکری، علمی کجی، کمی، کوتاہی ہے تو اس گناہگار کی طرف سے کم علمی اور کوتاہ بینی ہے۔ اللہ کریم ان 10 روزہ پروگراموں میں ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر اہل بیت کیا ہے، اس ذکر کی عظمت و طہارت کا صدقہ ہمیں استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، اس امت کو رعب و دبدبا اور عروج عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، اس مملکت خداداد کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري